الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا، اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، تو وہ پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز گناہوں سے پاک تھا۔ آج آپ نے ناظرین ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیوں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے حج کے فضائل اور اس کے احکام کے حوالے سے۔ 2 ارب کی آبادی قریب پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کریں تو میرا خیال ہے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کیا تم اللہ کے در پر حاضری دینا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں اللہ کے در پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اپنی جبین کو جھکانا چاہتے ہیں، کہے گا ہاں بے شک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے کہ وہ جو حج کے 5 ایام ہیں، خاص طور پہ 8 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک، اگر تمہیں اس کا موقع مل جائے تو کیسا؟ وہ کہے گا صاحب میرا خیال ہے میں دنیا کی ساری دولت جو ہے نچھاور کر دوں اگر مجھے 5 ایام مل جائیں۔ اتنے قیمتی ترین ایام ہیں ناظرین، بس کچھ دن باقی ہیں اور وہ ایام آنے والے ہیں، یعنی ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان چند لاکھ نفوس ہوں گے، چند لاکھ نفوس پوری دنیا سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لسٹ میں سارٹ آؤٹ کر دیا ہے ناظرین، جو لسٹ اللہ کے مہمانوں کی لسٹ ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا، یعنی ہوتا یہ ہے، آپ میں بلا تمثیل عرض کروں، جب آپ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہترین لوگوں کو چنتے ہیں اور بہترین لوگوں میں سے اس میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہیں چند ایک ناموں کو جو آپ کے ٹارگٹ کو، آپ کے گول کو یا آپ کے ٹاسک کو اچیو کرے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ آپ ریلیشنز کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہیں صاحب یہ جو ہیں بڑے بہترین سے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے سب سے زیادہ قریب ہمیں رکھنا چاہیے اور شارٹ لسٹ کر کے ان ناموں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برس چند ناموں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے، اور 2 ارب کی کم و بیش آبادی ہے، اس میں سے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ افراد، اب اندازہ تو ظاہر اب آگے جا کے ہوگا، تو 30-35 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں جو انشاءاللہ حج پر جائیں گے۔ کیا ہی خوبصورت اور حسین ترین لمحہ ہوتا ہے ناظرین جب ایک حاجی اس تیقن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے کہ میں اللہ کو جا کر راضی کروں گا، میں اس میزبان کی مہمانداری میں جا رہا ہوں جو اس کائنات کا سب سے بڑا میزبان ہے، یعنی اس کی میزبانی میرے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اہتمام کو میرے لیے کیا ہے، یہ جو پوری محفل سجے گی یہ میرے لیے سجے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے میری وجہ سے تفاخر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ آج اس کے بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے، اس کا جسم بھی مٹی میں اٹا ہوا ہے، یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ یعنی سوچئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان اہتمام ان تمام لوگوں کے لیے کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں کو بلند کریں گے اور اللہ کو یہ عرض کریں گے اور یہ بتلائیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اور وہ حاضری ناظرین کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، کیا لطیف بات ہے اور کیا خوبصورت، یعنی دل کو چھو لینے والا نقطہ ہے صاحب، روح کو خوش کر دینے والا نقطہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روح کو گرما دینے والا نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ صدا لگا دو اے ابراہیم، صدا لگا دو کہ یہ میرا گھر ہے، اب تمام لوگ چاہے وہ پیدل آ جائیں، چاہے وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر آ جائیں،
اور آ کر میرے گھر کا طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگا دی تھی، وہ صدا دائیں بھی پہنچی، بائیں بھی پہنچی، آگے بھی پہنچی، پیچھے بھی پہنچی، یہاں تک کہ ماؤں کے ارحام میں بھی پہنچی، اور جس نے لبیک کہا اس کو یہ مہر مل گئی کہ وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی ہی بار حج مقدر کر دیا۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اس کلاس میں ان حاجیوں کو رکھا ہے۔ بس ایک گزارش میں تمام حاجیوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب جائیے گا اللہ کے در پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، تو اپنے دلوں کو اندر سے مصفہ کر کے جائیے گا، پاک کر کے جائیے گا، کیونکہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پاک کی بارگاہ میں جانے کا پروٹوکول یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کر کے جائیے گا اور اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی پاک کر کے جائیے گا۔ سب سے پہلے بتائیے صاحب، ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان حج کی فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ فضیلت سے اور اہمیت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز کریں؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ جتنی محبت کے ساتھ صدا لگاتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے۔ آمین۔ حج ارادے کا نام ہے، نیت کرنے کا نام ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے نکلنے کو حج کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان، زندگی گزارنے کا بہترین انداز اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے حیات اپنائے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخر کار اس کو خسارے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ، اس فیصلے کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کو اسلام کا ایک بنیادی رکن رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، آخر میں آ رہا ہے، اور اس لیے حج کے اندر انسانی شعور کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ایک سورت کا نام حج رکھا، یہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں تک جائے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو انسانی شعور اگر اپنی آخری حدوں کو چھو سکتا ہے تو وہ حج کے ذریعے وہ کیا ہے؟ انسانی شعور یہ ہے کہ اے انسان، تجھے ایک حکیم و علیم نے بنایا ہے، اور تیرا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ سبحان اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حج کیا دیوانگی ہے؟ آپ جاتے ہیں، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، کبھی گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی عرفات جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے ضمن میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حاجی 400 گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا، حاجی جو ہے وہ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو حج انسان کو عطا کرتا ہے، وہ جا کر انسان اپنی آنکھوں سے جس انداز کو دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس حکم کے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چون و چرا نہیں کی، فارورٹ وائے کا لفظ زبان پر نہیں لائے۔ معلوم تھا کہ حکم دینے والے کی حکمت کے
نظارے کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آ رہے ہیں، ادھر حکم آئے اور میں کہوں کہ کس لیے، کیا فائدہ ملے گا؟ حج انسان کو در حقیقت اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ دیکھ، جس انسان نے اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو بیوی کو جنگل میں چھوڑاؤ، کہا لبیک، کہا یہاں گھر تیار کر دو، کہا لبیک، کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، کہا لبیک، کہا نار نمرود میں کود جاؤ، کہا لبیک، کہا اللہ کہتا گیا، بندہ مانتا گیا، اس ماننے کے صلے میں بندے کو کتنی عظمتیں ملی۔ اللہ دیکھ اپنی آنکھوں سے کہ پیدا کرنے والے نے جب اپنے خلیل کو حکم دیا اور خلیل نے حبیب کے سامنے گردن جھکائی تو نتیجتاً آج کائنات بھر سے لوگ آ کر ان کے قدموں پر چل کر اور یہ دیکھ کر کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس بندے نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق کتنا مضبوط بنایا، اللہ نے اس کو عظمت یہ دی کہ اس کے قدموں سے لگنے والے پتھر کو اللہ نے اپنے گھر کا حصہ بنا کر اہل ایمان کو حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کا حکم مان کر اگر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے قدموں سے لگنے والوں کو اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے کر حکم دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقویٰ ہے دلوں کا کہ اللہ کی شاعر کی تعظیم کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو حج کا حکم دے کر فقط یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا، فقط اتنی تاکید نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں، سواری ہے، جا سکتا ہے، کوئی راستے میں ظالم بادشاہ نہیں ہے، کوئی نہیں، اور پھر اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا تو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ ہو کر مرے گا، ہو کر مرے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر حج کے ذریعے ہمیں اس اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا کہ ہم گناہوں سے بھی پاک و صاف ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حج کی تیاری کرتے وقت یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک حاجی کو کن کن باتوں کا، پہلے مرد حاجی کی ہم بات کریں، خواتین کی بعد میں بات کریں گے، ظاہری طور پر باطنی طور پہ، کیونکہ ہم نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہر پہ تو بڑا توجہ دیتے ہیں، باطنی طور پہ توجہ نہیں دیتے، تو کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ ذرا گفتگو کی۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، اور خوبصورت آغاز ہوا، قبلہ پروفیسر صاحب نے بہترین انداز میں حج کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے رکھی۔ دیکھیے حج جو ہے یہ ایک ملاقات ہے، اور بندہ مومن عشق میں، جنون میں، محبت الہی میں، معرفت الہی میں ڈوب کر وہ رب تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا حج البیت، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کر کے جا رہا ہے۔ اب ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اسی کے گھر میں جا رہا ہے، حالانکہ اس کی شان یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اس کا جلوہ اور اس کا وجود ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے، اور وہ جگہ مقام میں بھی ہے اور وہ مکان سے پاک اور مبرہ بھی ہے، لا مقام میں بھی ہے، لیکن بندہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو ملاقات کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور ملاقات میں محبوب کے لیے کیا تحفہ لے کر جا رہا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس میں سب سے اہم قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب آ رہے ہو تو اچھا اہتمام کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن نے بتایا کہ جانتے ہو تیاری ہے کیا؟ تقویٰ۔ تقویٰ، سبحان اللہ۔ تقویٰ ہی وہ تیاری ہے جو تم نے تیاری کر کے آنا ہے حج بیت اللہ کی طرف، تو اس میں تمہارا اہتمام، تمہاری تیاری وہ تقویٰ کے ارد گرد سارا میٹر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے جو چیزیں اس میں نہیں کرنی، کچھ کرنا ہے، کچھ لے کر جانا ہے، وہ تقویٰ ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا۔ فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو کوئی اپنے اوپر لازم کر لے ان دنوں میں حج کو،
فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج، 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ فرمایا ایک تو میاں بیوی کا آپس میں جسمانی اور ازدواجی رشتہ ابھی منع ہے، اس پر پابندی ہے۔ دوسرا فرمایا فسوق، فسق نہ کرے۔ تیسرا فرمایا جدال، جھگڑے سے بچے، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی رغبت سے بچیں۔ فسق و فجور، جو چیزیں عام حالات میں دین نے، شریعت نے منع کر رکھی تھیں، اب ان سے بدرجہ اولا بچنا ہے، اس فسق سے بچنا ہے، پھر جھگڑے سے بچنا ہے۔ تو لہٰذا خصوصیت کے ساتھ قرآن نے یہاں جھگڑے کا ذکر کیا کہ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب اتنے سارے لوگ ہیں، جیسا کہ آپ نے اعداد و شمار بھی بتائے، تو اتنے سارے لوگ ہیں اور موجود ہیں اور اجنبیت بھی ہے، تو اجنبیت میں عام طور پر آدمی تھوڑی سی تکلیف کسی کی طرف سے پہنچے تو وہ لحاظ داری کو ترک کر دیتا ہے، مروت کو ترک کر دیتا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے، بھی یہ کون سا مجھے جانتا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے وہاں خصوصیت کے ساتھ اس اہتمام کا بھی حکم دیا کہ جھگڑے سے بچنا ہے۔ اب جو اس کی تیاری میں ضروری ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا، جس سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ دیکھیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیا اس کام کو سیکھے بغیر، جانے بغیر آپ اسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور کیا بہترین طریقے سے ادا کرنا ہو تو کیا سیکھے اور جانے بغیر پھر کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ جو حج ہے تو حج کے مناسک ہیں، حج کے احکام ہیں، حج کے اندر کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب تک ایک بندہ مومن، مرد ہے یا عورت، ان کو نہیں سیکھے گا، ان احکام کو نہیں جانیں گے، تو ان احکام کو جانے بغیر جب وہاں پہنچ جائیں گے کہ محض، پھر وہ تو محض ایک سفر ہے، اور محض سفر میں پھر بہت ساری چیزیں جو ضروری ہوں گی وہ چھوٹ جائیں گی، اور جو نہیں کرنا ہوگا وہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے حج کا جس نے بھی ارادہ کیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے احکام کو جانیں، جیسا کہ خود آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا طریقہ، احکام، مناسک ہمیں فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میں ہی تمہیں سکھاتا ہوں، مجھ سے حاصل کرو۔ تو لہٰذا حج کے جو مناسک اور احکام ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، خاص طور پر جو حج کے فرائض ہیں اور جو حج کے واجبات ہیں، چونکہ فرائض کے بغیر بھی حج ادا نہیں ہوگا، اور جو واجبات ہیں ان کو بھی اگر قصداً ترک کر دے گا تو اس میں بھی اس کے اوپر حج کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اس کے اجر اور ثواب میں، اور بعض صورتوں میں اس پر دم لازم ہوتا ہے اور بعض صورتوں کی تلافی کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا کم سے کم یہ ضروری ہے ایک حاجی کے لیے کہ وہ حج کی طرف جانے سے قبل حج کے فرائض کو جانے اور حج کے واجبات کو جانے، اور اس کی تفصیل ہمارے فقہاء نے، ائمہ نے بیان کی ہے، موجود ہے، اور یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوئی چھوٹا سا کتابچہ ایسا ضرور رکھ لیں جس کے اوپر یہ حج کے احکام اور مناسک موجود ہوں۔ اچھا، پھر دوران حج بھی ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اگر تو آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے گروپ میں، آپ کی ایکسیس میں کوئی مستند عالم دین موجود ہے تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو رجوع کریں، ادروائز آپ یہ ضرور اہتمام کریں کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے آپ نے اسے جاننا ہے اور اسے سیکھنا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہ حج پہ ہم جا رہے ہیں تو حج فی نفس ہی ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، مگر اس حج کے اندر ہم نے کس نیکی کا اہتمام کرنا ہے اور حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا ایک تو دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ حج کی نیکیوں میں سے ایک بہترین نیکی ہے۔ دوسرا ان کو سلام کرنا، سلام کے ساتھ پیش آنا، اور تیسری اہم چیز جسے فرمایا نرم گفتگو۔ اب قرآن مجید نے ہمیں جدال سے، جھگڑے سے منع فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں نرم گفتگو کی تلقین فرمائی۔ تو لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ وہ رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو راستے کی چھوٹی موٹی تکلیفوں پر صبر کرے، آس پاس کے لوگوں کی خدمت بجا لائے، کسی سے سختی سے پیش نہ آئے، اور رب کی رضا کے لیے جا رہا ہے اور اسی کی رضا کو لے کر سمیٹ کر اپنے دامن میں واپس پہنچے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے یہ کیسی کمال بات ہے، ویسے یہ بالکل سائیکولوجیکلی جو ہے، ویسے ظاہر ہے سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا سائیکولوجسٹ کون ہوگا؟
کائنات کی سائیکالوجی آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا واضح ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیسی مطلب سائیکالوجیکلی ڈیل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میری امت جو ہے حج پر جھگڑے بھی کیا کرے گی, اور ہمارے دیکھیں ایگریشن اتنا ہو جاتا ہے حج کے موقع پر علامہ صاحب کہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب کاٹ کھانے کو بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں, تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. تو مطلب اس کی نیکی کی بنیاد میں بات ڈال دی کہ آپ نے نرم گفتگو کرنی ہے. اور اگین وہی بات, لاکھوں افراد موجود ہیں, مطلب اگر آپ چلتے پھرتے حاجیوں سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جائیں تو وہ ایک سلام کا مطلب مکہ پاک میں 1,00,000 سلام ہو جائیں گے. تو آپ کتنے سلام جو ہے مطلب پھر مدینہ پاک میں 50,000 سلام, تو ایک سلام کے بدلے میں آپ کو وہ ان لمیٹڈ سلام کی جو ہے ثواب ملے گا. مردوں کی بات ہوئی, مختصراً ظاہر ہے سناپسس ہی بیان ہو سکتے ہیں. خواتین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے, یہ بھی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو مسلمان بہنیں اس سال حج کر رہی ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حرمین طیبین کا سفر نصیب فرمایا. یاد رکھیں حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ پوچھا کہ عورتوں کے لیے جہاد کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے. یعنی یہ صرف حج ہی نہیں کر رہی بلکہ یہ جہاد بھی کر رہی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, حج مبرور جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا صلہ سوائے جنت کے کچھ بھی اللہ اکبر. لیکن حج مبرور کے لیے 2 باتیں لازم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو, اس کے اندر ریاکاری, دکھلاوا یا دیگر جیسے تجارتی اغراض و مقاصد پوشیدہ نہ ہوں, تو وہ حج مبرور ہوتا ہے. اور دوسرا یہ تمام خواتین کو جان لینا چاہیے حج وہی قبول ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق. حضور علیہ السلام کے طریقے کو جاننا اور پھر حج کرنا یہ ہر خاتون کے اوپر لازم ہے. اب جب یہ سفر کریں تو سب سے پہلی بات جو خواتین کے لیے لازمی ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حج کون سا کر رہی ہیں. وہ حج افراد کر رہی ہیں, تمتع کر رہی ہیں, قران کر رہی ہیں. تو نارمل جو دنیا بھر سے آفاقی حاجی ہیں یعنی میقات کے باہر سے وہ سفر حج اختیار کرتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. یعنی جب یہ یہاں سے سفر کریں تو انہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے, اور اگر تو مدینے جا رہے ہیں تو پھر تو احرام باندھیں گی نہیں, مدینے سے انہوں نے احرام باندھ کے مکہ جانا ہے. بعض فلائٹیں مدینہ جاتی ہیں, بعض جدہ جاتی ہیں. جو جدہ جا رہے ہیں تو وہ صرف یہاں سے عمرے کا احرام خواتین باندھیں گی, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھتے وقت یہ ارادہ کر لیتی ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھ رہے ہیں. اب حج کا احرام باندھ لیا تو یہ تو حج افراد ہوا, اس میں عمرے کی اگر نیت نہیں ہے ٹھیک ہے, تو آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھ کے سفر حج اختیار کرنا ہے. اور یہاں پر ایک اور ضروری بات, اب آپ اپنے ملک سے سفر کر رہی ہیں اور اس دوران آپ کے ایام مخصوص شروع ہو چکے ہیں, تو اب کیا کرنا ہے, تو یاد رکھیں مکہ معظمہ کے لیے اگر آپ کا سفر ہے, مدینے کی بات نہیں کر رہے, مکہ کے لیے اگر آپ کا سفر ہے تو پھر ایام مخصوص میں بھی آپ کو احرام کی نیت کرنا ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. احرام کی نیت کے ساتھ ہی آپ جائیں گے, کیونکہ آفاقی لوگ جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں وہ مکہ کی زیارت کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو ان پر جو ہے میقات سے پہلے احرام لازم ہوتا ہے, ورنہ ان پہ دم واجب ہو جائے گا. تو ان ایام میں بھی وہ احرام کی نیت کریں گی, تلبیہ بھی پڑھیں گی, لیکن نفل نہیں پڑھیں گی, اور اسی طریقے نماز وغیرہ وہ نہیں پڑھیں گی. وہ مکہ پاک پہنچ جائیں گی اور وہاں پر جو ہے نا اپنی پاکی کے دنوں کا انتظار کریں گی. پاک ہونے کے بعد وہ احرام میں ہی ہیں, وہ غسل کریں گی, اور اس کے بعد وہ جو ان کا لباس تھا وہ اگر آلودہ نہیں ہوا ہے تو پھر وہی پہنیں گی, اور اس کے ساتھ پھر عمرہ اپنا مکمل کر کے بال کٹوا کے عمرے سے باہر آ جائیں گی. اب یہ 7 ذوالحجہ کا انتظار کریں گے. اب یہاں 7 ذوالحجہ کو نارملی جو ہے نا وہاں پر معلم وہ تیار کر کے نیت کروا کے مینا لے جاتے ہیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو 8 ذوالحجہ کی جو ہے وہ 5 نمازیں انہوں نے وہیں پر مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ اب یہ انتظار کریں گی, اپنے عبادت وغیرہ معمولات کریں گی. یہ بات یاد رکھیں, تمام خواتین کو یہ بات اپنے ذمے کر لینی چاہیے کہ انہیں
اس سفر میں اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ درست کرنا ہے، فضول گوئی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور جو ہے نا وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی جس سے آپ کا یہ مشقت والا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو عورت کے لیے جہاد قرار دیا گیا، اور واقعی یہ جہاد ہے کیونکہ بہت مشقت کا عمل ہے جس میں اچھے بھلے نوجوان تھک جاتے ہیں، تو عورت تو ویسے بھی کمزور صنف ہے، لیکن وہ یہ جب حج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب 7-8 ذوالحجہ کو جب حج کا احرام باندھا جا رہا ہوگا تو یہاں پھر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایام کسی جو ہے نا وہ خاتون کے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ حج کی نیت کرے گی اور اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے گی، اور اس کے بعد پھر وہ مینا میں بھی جائے گی، لیکن وہاں ذکر و اذکار کرے، نمازیں ظاہر سی بات ہیں اب اس کو اس حالت کے اندر معاف ہیں، اور اس کے بعد وہ عرفات کے میدان میں بھی جائے گی، مزدلفہ بھی آئے گی اور کنکریاں بھی مارے گی ان ایام کے اندر۔ اب یہاں پر اگر اس کے جو ہے نا وہ ایام مکمل نہیں ہوتے ہیں تو اب طواف زیارت ظاہر سی بات ہے وہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے، تو پاک ہو کے طواف زیارت کرے گی۔ یہاں پر ایک بات لازم ہے، بعض خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ میدان عرفات میں جب وہ چلے جائیں تو اس سے علم نہ ہونے کی وجہ سے جلدی باہر نکل آتی ہیں۔ یاد رکھیں میدان عرفات 9 ذوالحجہ کو اس وقت نکلنا ہے کہ جب سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا ہو، اور پھر میدان مزدلفہ کی بات خواتین یاد رکھ لیں، کنکریاں مارنے اس وقت جانا ہے جب آپ فجر کا وقت میدان مزدلفہ میں پا چکے ہو۔ اگر آپ نے تہجد کے وقت یا 12 بجے یا 1 بجے وہاں سے آپ مینا کی طرف نکل گئے تو اس طریقے سے پھر دم لازم ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی، یہ واجب ہے، یعنی مزدلفہ کے میدان میں فجر کے وقت چند لمحوں کے لیے رکنا، وقوف کرنا، یہ واجب ہے، اور وہیں 49 کنکریاں جمع کرنی جی وہیں پر آپ نے کنکریاں وغیرہ جمع کرنی۔ اور یہاں پر اگر کسی خاتون کو 13 تاریخ کی اس کی فلائٹ ہے، اس نے جانا ہے اور اس نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہوئی ہیں، تو وہ طواف زیارت اس صورت میں کر لیں گی، لیکن اس پر بدنا ہوگا، یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی دینا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ حج کر رہے ہیں انہیں صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ جی بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور کیا کمال گفتگو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں اس برس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو حج کا موقع ہوتا ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب موقع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شیطان جتا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، آپ کے اندر ایگریشن پیدا کرے گا، آپ کو لغویات کے اندر لگائے گا، آپ کے منہ سے کہیں غیبت کروا دے گا، کہیں آپ سے جو ہے وہ ترش باتیں کروا دے گا، کہیں آپ کی زبان کو جو ہے وہ بلا وجہ سلپ آف ٹنگ بلا وجہ کروا دے گا، کیونکہ دیکھیں وہ راضی تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک موقع آئے گا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ تفاخر سے بیان کرے گا، یہ میرے بندے ہیں جو اس وقت مٹی میٹے میں لیکن آج میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ تو کسی طور سے وہ تو کسمسا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، پھڑک رہا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ 2 کام ضرور کیجیے گا حج کے موقع پہ، بس یہ میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک تو زبان کو تالا لگاتے ہیں، بالکل لاک کر کے چابی کو پھینک دیجیے، سمندر برد کر دیجیے، اور دوسرا ادب کو ملوز خاطر رکھیے گا۔ ادب، بس ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہر بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دیجیے، ایسی حاضری دیجیے صاحب کہ ادب بھی کہے کہ واقعی بہت با ادب حاضری دیے۔ یاد رکھیے، زبان پہ کنٹرول کر لیا اور ادب کو ملوز رکھا تو پھر انشاءاللہ اللہ کا کرم آپ پر خاص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ کتاب الشفا آپ کو بتلاتے ہیں صاحب، اور آئیے 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی معمول تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر محبت الہی کے دعوے میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت انسان کے تمام امور کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔